اور تمام شاد اللہ صلی اللہ رسول ان سے کہہ دیجیے اگر دینا ہے اسلام میں کی ہے تبدیل کیا ہے بعد میں مشورہ کیا بڑی محنت کیا پھر دے دیا جائے اللہ کا حکم ہے رسول سے کہہ دیجیے کہ سارا کچھ دینا ہے تو بس محبت محبت اور جب انسان کے اندر جو ہے معرفت بڑھے گی تو پھر اس کے عمل میں بھی اضافہ ہوگا جتنی معرفت ہوگی اتنا اس کے عمل میں اضافہ ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اسی سے محبت کرتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے کمال ہو کوئی خوبی ہے کمال ہے خوبی ہے تو انسان جو ہے اس سے محبت کرتا ہے جتنی معرفت ہو جائے گی عمل میں اضافہ ہوتا جائے گا اگر جو ہے انسان کو یہ معلوم ہے یہ مسئلہ جو ہے کھانا سڑا ہو اور کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا اسے معلوم ہے معرفت ہے تو پھر کھائے گا نہیں ہے نا معرفت ہے نا معلوم ہے نہیں کھائے گا اسی طریقے سے جتنا معرفت ہو جائے ہوتا جاتا ہے انسان کو جان اس کا یہ وقت ہے تو اسی طریقے سے اس کے عمل میں اضافہ ہوتا جائے گا اور معصومین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر جو ہے تمام آرزو ڈھیر لے آرزو دیکھیں ایک جملے میں سمیٹ دے اس کو قبر کے اوپر جو ہے آرزو ہے قبر کے نیچے حسرت بڑھیا صلوات محمد والے ہے نا اس میں تو حسرت ہی کرے گا نا کاش یہ کر لیا ہوتا یہ کر لیا ہوتا ہے نا بس حسرت رہ جائے گا نا جیسے ہوتا ہے نا بعض اہم کام جو ہے نہیں کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے کاش کر لیا ہوتا ایگزام میں فیل ہو گئے تو حسرت آ رہی محنت کر لیے ہوتے وہی کام بھی ہے وقت پہ نہیں ہوا نقصان دہ ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وقت پہ کر لیے ہوتے تو پھر جو ہے مفید ہوتا ہے تو یہ حسرت رہ جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے تو بس آرزو ہے کہ یہ ہو جائے پھر یہ ہو جائے انسان جو ایک چیز پہ اکتفا نہیں کرتا ہے سمجھے ایک چیز پہ نہیں مثلا یہ ہو جائے علم حاصل کر لیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی ہو جائے شادی ہو گئی تو بچے ہو جائیں پھر بڑے ہو جائیں ہے نا پھر جو ہے مثلا معلوم ہوا کچھ نہیں ہے پھر گاڑی ہو جائے سائیکل ہو جائے پھر جو ہے نا موٹر سائیکل ہو جائے پھر کار ہو جائے پھر کار میں بھی کیا کیا نام ہے سوچ لیجیے مہنگی ہے ایک چیز پہ اکتفا نہیں کرتا اگر یہ ہے تو اس سے سوچتا ہے اس سے اونچی گاڑی جو ہے ہو جائے ہوتا ہے کہ نہیں اور جیسے جیسے جو ہے دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہ جو ہے بدلتا جاتا ہے مولا علی سے لوگوں نے سوال کیا کہ مولا جب دولت ہو جاتا ہے پیسہ لوگوں کے پاس ہو جاتا ہے تو کیوں بدل جاتے ہے نا معلوم یہ ہوا کہ جہاں 5,000 خرچہ کرتے تھے اور 20,000 کر رہے ہیں برا ادھر نہ مانیے عمومی بات ہے جہاں بائک میں نہیں تھا معلوم ایک قدم پیدل نہیں چل رہے تو پوچھا کہ مولا آخر جو ہے وجہ کیا ہے پیسہ ہونے کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں مولا نے کہا بدلتے نہیں ہے بے نقاب ہو جاتے بے نقاب ہو جاتے ہیں تو بہرحال حسرت جتنی معرفت جو ہے ہوتی جائے گی انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا جائے گا تو اب آپ دیکھیں کہ عمل سے صرف مراد یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیجیے ہے نا روزہ رکھ لیجیے صرف جو ہے یہی نہیں ہے تمام جو ہے حقوق ہے نا والدین کے بھی حقوق ہیں
बीवी के भी हुकूक है ना, बच्चों के भी हाँ हक है ना, पड़ोसी है तो उसका भी हक है ना, हक है, पड़ोसी का भी हक है। ये नहीं कि मसलन जो है सिर्फ बुरी चीज पे नजर हो, है ना? यानी इसीलिए रसूल इस्लाम ने फरमाया कुछ चीजें कमर तोड़ देती है। जी हाँ, उसमें से एक चीज ये है कि बुरा हमसाया, बुरा हमसाया है ना, तो कमर जो है टूट जाती है। कहाँ गया खबर रखते हैं, आज 2 किलो आम लेकर आए, आज खाली हाथ आए, है ना? इस तरीके से हर चीज पे नजर होती है और सिर्फ जो है बुरी चीज पे नजर होती है। इसीलिए फरमाया ना, मक्खी जो है वो गंदी चीज पे बैठती है। मक्खी वजन सही है आपका, अगर एक कोरिया कुर्सी हो कहीं नहीं बैठे नहीं बैठे थे, इसीलिए ये कि मक्खी सिफत ना पढ़ी सलमान पढ़ी वो इंसान के अंदर जो है रोज हो जाता है, दौलत आ जाती है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जब कुछ मिल जाता है ना, लोग जो है फिर जो है जात को सलाम करते हैं, है ना। अब मालूम हुआ किसी मनसब पे हो गए तो देखिए कितना टपाक दे सलाम करते हैं, है ना। कोई इक़्तिदार है, दौलतमंद हो गए और मनसब पे हो गया तो मालूम हुआ कि सलाम कर रहे हैं, और अगर जो है मालूम हुआ कोई मनसब नहीं है तो सलाम तो जाने दिए बड़ा रूखा फीका जवाब देते हैं, है ना। एक मरतबा इसी तरीके से जनाबे बहलोल जा रहे थे तो सलाम कर रहे थे, कोई कायदे से जवाब ही नहीं दिया, सलाम कर रहे कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो दूसरे दिन बहलूल आए और फखरा लिबास पहना, अब जो है पहन के निकले, सब जो है सलाम कर रहा है ना। बहलूल को अब जो है सब सलाम कर रहा। फिर जो है वापस आए, उस लिबास को उतारा, हैंगर में समझ लिए कोई भी लकड़ी उकड़ी में फंसा कर ला को सामने रोड पे खड़ा कर दिया। अब कहने लगे फला ने तुम्हें सलाम कहा है, फला ने तुम्हें सलाम कहा है, फला ने। लोगों ने बहलूल से पूछा बहलूल हो क्या गया? कहा कि आजकल जो है जात को सलाम करते हैं, इंसान को नहीं है। मनसब जब होदा हो जाए तो फिर जो है इंसान उसे सलाम करता है, उसे सलाम करता है। तो बहरहाल वो तो अलग मसला हो गया। अल्लाह जो है इज्जत देने वाला, अल्लाह ने कहा कि हम इज्जत देंगे और हम जो है जिल्लत दलील करेगा, अल्लाह ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं करता, मौका देता है अल्लाह। और इंसान सोचता है कि हमने जो है सलील कर दिया, इंसान सोच रहा, लेकिन जो है ये जो है अल्लाह के अख्तियार में है ना। दौलत आप कमाइए, आपके अख्तियार में है, जैसे चाहिए कमाइए, बाद में तो पकड़ा ही जाएगा ना, तो सही मसला नहीं है, इसलिए पकड़ लेंगे ना आप भी कि कहेंगे जैसे चाहिए कमाइए, इसीलिए आखिर में ये बोल दी, बाद में पकड़ा भी जाएगा। आप फर्क समझते सब है, लेकिन सिर्फ मोदी को फंसाने के लिए पढ़िए सलवार तो दौलत है या ये तमाम चीजें जो है उसके अख्तियार में है ना, जितना चाहे कमाए है ना, उसके अख्तियार में है। दौलत कमा ले, शोहरत कमाए, चाहता ही है इंसान कि शोहरत भी हो जाए। मालूम हुआ कि काम कुछ नहीं करता, शोहरत करता है ना, बास कहते हैं ना, अरे हमने जो है 2 को मुसलमान कर दिया, 2 को हमने जो है शिया कर दिया। होता है कि नहीं, शोहरत होती है ना, अरे हम जो है इतने मरतबा हमने हज किया, इतने मरतबा जो है हमने ज़ियारत की, तमाम चीजें होता है। इंसान जो है कहता है ये बात दूर चली जाएगी। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने बाकायदा जो है हज किया और इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में बदला, देखिए उसी की वजह से हज बाकी है। तो बहरहाल इंसान जो है ये तमाम चीजें उसके अख्तियार में है, जितना चाहे कमाए जो चीज, लेकिन इज्जत जो है फरमाया लाने की, हम जिसे चाहेंगे इज्जत देंगे और जिसे चाहेंगे जलील करेंगे। इज्जत ये ना समझ लीजिएगा कि घर पे ले जाकर, और अगर मरीज है तो बगैर शक्कर की चाय पिला दे तो कहेंगे बहुत इज्जत दे दिया, ये इज्जत नहीं है। चले जाइए एक ही बेल पे दरवाजा खोल दे, आइए बिस्मिल्लाह, तो ये इज्जत है? डर क्या रहे, इज्जत नहीं है, सब आदाब है, अखलाक है। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले। तो इसीलिए ये है कि मोमिन के दिल को न तो, मोमिन के दिल को जो है ये जो फरमाया मौला ने क्या मिसाल दिया है खाने काबा से, समझ गया? मोमिन का दिल, मोमिन की बात कर रहे हैं, मुनाफिक का नहीं।
ہے نا. منافق جو ہے وہ کبھی جو ہے آنکھ ملا کے بات نہیں کرے گا, ہے نا, آنکھ جو ہے ملا کر بات نہیں کرے گا. اور منافق جو ہے وہ دو راستہ رکھتا ہے, اب اگر دیکھا کدھر سے پھنسا دوسرے راستے سے نکل جائے گا. منافق جو ہے اسی لیے بے نقاب کرنے کے لیے آٹھویں امام نے فرمایا تھا نا کہ مولا جو منافق ہے پہچانے نہیں جاتے ہیں. امام نے کہا کہ ان آتینا پڑھ لیا کرو, ہے نا, پڑھ لو, منافق جو ہے وہ واضح ہو جائے. اچھا ایک بات آپ سن لیجیے, پڑھنے والے نہیں تھے. جو منافق ہے نا, اگر جو ہے اس کے رشتے دار کو یا دوست کو, وہ پتہ نہیں صحیح پڑھ رہے کہ نہیں, بلکہ پڑھ دے, اگر دوست ہو یا رشتے دار ہو, اگر منافق کے رشتے دار کو برا بھلا کہیے, اس کے دوست کو برا بھلا کہیے, تو منافق جو ہے اتنا ناراض نہیں ہوگا. لیکن جس سے نفاق کرتا ہے اگر اس کی تعریف کریے, اس کے سامنے جو ہے اگر اس کی تعریف کریے تو بہت ناراض ہوگا, ناراض بہت ہوگا. اور معلوم یہ ہوا کہ منافقین تو جلانے کے لیے ضروری نہیں ہے برا بھلا کہا جائے, ہے نا. جس طریقے سے آپ دیکھیں جناب مصعب تمار جو ہے صرف مولا علی کے فضائل پڑھ رہے تھے, خود ہی پڑھیے سلوات محمد والے میں. تو بہرحال کہا کہ مومن کا دل جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. تو کسی نے سوال کیا چھٹے امام سے کہ مومن کا دل جو ہے خانہ کعبہ کے برابر شریعت رکھتا ہے, اور خانہ کعبہ میں مولا علی پیدا ہوئے. اس لیے بہت دقیق بات ہے, خانہ کعبہ میں مولا علی پیدا ہوئے, اور کس طریقے سے مومن کا دل جو ہے اتنا بلندی رکھتا ہے خانہ کعبہ سے بھی زیادہ. تو فرمایا کہ خانہ کعبہ میں مولا علی 3 دن تھے اور مومن کے دل میں مومن کے دل میں جو ہے وہ ہمیشہ رہتے ہیں. اب جو ہے دیکھیں مومن کی کیا عظمت ہے, یعنی پروردگار جو ہے کتنا غضبناک ہوا. جناب ادریس کا نام سنا ہے نا, جناب ادریس کا نام, بہت سی چیزیں جو ہے جو ایجاد کیا. پہلے جو ہے لباس نہیں تھا, لباس ہاں لباس نہیں تھا, پہلے جو ہے چمڑے ومڑے کا پہنتے تھے. جناب ادریس نے جو ہے یہ ایجاد کیا. یہ قلم بھی نہیں تھا, قلم یہ جو ہے اسے بھی جناب ادریس نے ایجاد کیا ہے نا. جنگ پہ جو ہے جو روکا جاتا ہے نا, ڈھلا وغیرہ سب ہوتا ہے, یہ سب جو ہے اس نے ایجاد کیا جناب ادریس نے, ہے نا. جناب ادریس جو ہے اللہ کے نبی تھے, تو انہی کے زمانے میں ابھی مومن سے ملا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے بات کو آگے بڑھا دیں گے, مکمل کریں گے, نہیں مکمل کریں گے. تو جناب ادریس کے زمانے میں ایک شخص تھا, وہ مومن تھا, مومن, لیکن جو بادشاہ تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو اس بادشاہ نے کیا دیکھا کہ مومن کے پاس جو زمین ہے, زرخیز زمین, بہترین زمین ہے, اور اس نے سوچا کہ دارالحکومت بنا لیں, اس زمین کو ہم لے لیں. تو بادشاہ نے بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ اس زمین کو ہمیں دے دو. تو اس مومن نے کہا کہ نہیں, یہ جو ہے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہمارے لیے ہے نا خود ضروری ہے, بچے ہیں, بیوی ہیں, لہذا جو ہے ہم نہیں دے سکتے. تو اب یہ پریشان ہوا ہے نا بادشاہ, اس لیے کہ مومن کی زمین ہے وہ دے نہیں رہا. بہترین زمین جو ہے زرخیز زمین چاہ رہا تھا کہ راجدھانی وغیرہ بنا لے, ہے نا, پورا مرکز بنا لے. انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو اب بادشاہ آیا, اور آنے کے بعد جب گھر پہ پہنچا بیوی نے دیکھا کہ یہ پریشان نظر آ رہے ہیں, تو سوال کیا, بیوی نے سوال کیا آخر وجہ کیا ہے. تب جو ہے بادشاہ نے کہا کہ ایک مومن ہے, اس کے پاس زمین ہے, اور ہم چاہتے ہیں وہ زمین ہمیں دے دے, لیکن انکار کر رہا ہے. تو بیوی نے کہا کہ گھبرائیے نہیں, وہ مسئلہ جو ہے ہم حل کر دیں گے. بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے. اس کا قبیلہ میکے کا قبیلہ بڑا تھا. اس نے کہا کہ ہم 40 گواہ لے کر آئیں گے, اور اس کے خلاف جو ہے گواہی دلوائیں گے, اور یہی گواہی کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جائے. گواہی دلا دیں گے کہ یہ بادشاہ کے خلاف ہے اور اس کے حکم پہ عمل نہیں کر رہا ہے, اور دیگر چیزیں جو ہے کہ مثلا جو ہے
یہ بادشاہ کے لیے خطرہ ہے یا مثلاً جو ہے اسے قتل کرنا چاہ رہا ہے، اس طریقے سے ایک دو نہیں 40 گواہ جو ہے ہم لائیں گے اپنے گھر سے، یعنی میکے سے لے کر آئیں گے، اور دیگر افراد رہیں گے، اب تو بادشاہ ہے، وہ سب جو ہے 40 گواہی دیں گے، اور جب گواہی دیں گے تو پھر اسے جو ہے آپ قتل کر دیجیے گا، اور قتل کرنے کے بعد زمین جو ہے وہ ہلیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنے قبیلے والوں کو، خاندان بڑا تھا بہرحال، اڑوسی پڑوسی کو بھی لے لیا ہوگا، 40 جو ہے گواہ معین کر دیا، اور وہ 40 گواہ آئے، اور آنے کے بعد گواہی دے دیا کہ یہ مومن جو ہے آپ کے خلاف ہے، مسئلہ ہتھیار وغیرہ اور آپ کے لیے خطرہ ہے، اور آپ کی بات پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ گواہی دے دیا، اور جب گواہی دے دیا تو پھر اس مومن کو قتل کیا۔ جب مومن کو قتل کیا تو اب جو ہے قدرت کی آواز آئی، جناب ادریس کو حکم ہوا کہ مومن کی جو ہے اتنی عظمت ہے، فرمایا کہ ادریس جائیے، اور جانے کے بعد جو ہے اس سے کہیے اس نے جو عمل انجام دیا ہے، اور تمہاری جو ہے موت ایسی ہوگی کہ پرندے جو ہے تمہارے گوشت کو کھائیں گے۔ اب جو ہے جناب ادریس پہنچے، جیسے ہی پہنچے تو بادشاہ نے کیا کہا کہ آپ ہوتے کون ہے چلے جائیے یہاں سے، ہم جو ہے آپ کو قتل کر لیں گے۔ جب یہ کہا تو آپ جو ہے جناب ادریس نے کہا کہ پروردگار تیرا حکم تھا، ہم نے سمجھایا لیکن یہ مانا نہیں ہے، اور قوم جو ہے سدھر نہیں رہی ہے۔ تو قدرت کی آواز آئی، ادریس جیسا آپ کہیے، جو آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو جناب ادریس نے کہا کہ پروردگار ان پہ جو ہے عذاب نازل کر، یہ 2 سال نہیں بلکہ 20 سال جو ہے عذاب نازل کر۔ باہر عہد پڑ گیا۔ آپ دیکھیں کہ اکثر جو ہے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے نا، سب انبیاء کا ذکر ہے، یہ سب جو ہے کیا ہے، عبرت کے لیے کہ عبرت حاصل کرے ہیں۔ جناب ہود کا بھی ذکر ہے، قوم نے کتنا اذیت پہنچایا ہے نا، کتنا جو ہے غرور تھا نا، سورہ ہود کتنا غرور تھا، لمبے تگڑے دولت مند سب سے، بہرحال وہ ذکر نہیں کریں گے تفصیل سے، ہے نا، کہ عذاب آتا رہا، پہلے جو ہے پانی قحط پڑ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چونٹیاں مسلط ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے ہوا چلی رہے، تو پھر جو ہے سرنگ میں گئے، پہاڑ میں تھے، باہر ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل ہوا۔ تو یہ جو قوم تھی جناب ادریس نے کہا کہ عذاب نازل کر، حکم ہوا کہ ادریس جو ہے آپ یہاں سے نکل جائیے، چند افراد کے ساتھ جو ہے اپنا 15-20 افراد کے ساتھ وہ نکل گئے۔ اب جو ہے چلے گئے تو اب کیا ہوا، جناب ادریس جو ہے ایک پہاڑی بلندی پہ گئے، اور جانے کے بعد وہیں عبادت کرتے تھے، اور شام کے وقت جو ہے ان کے لیے افطار آ جاتا تھا، اور ادھر قوم جو ہے پریشان ہے بھوک کی وجہ سے، جو کچھ بھی رہا کافی کا سب ختم ہے، پریشان ہے، سب نڈال ہو گئے۔ اب جو ہے 20 سال ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا، یہ ادریس آپ نے دعا کی تھی تو ان پہ عذاب آیا، اب دعا کر دیجیے تاکہ عذاب ٹل جائے، بارش ہو جائے۔ تو جناب ادریس نے کہا کہ پروردگار میں نے بہت اذیت پہنچائی ہے، لہٰذا جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ مطلب اور عذاب نازل ہو۔ باہر اب کیا ہوا، اب جو جناب ادریس افطار وغیرہ آتا تھا شام کے وقت، فرشتے لے کر آتا تھا، اب وہ جو ہے بند ہو گیا، اب آنا بند ہو گیا۔ تو اب کیا کریں، اب جناب ادریس جو ہے کچھ دن گزارے، اب جو ہے گزارنے کے بعد اب جو ہے بلندی سے دیکھا آبادی کی طرف، اب اس آبادی کی طرف آ گئے، لوگ جو ہے پریشان حال ہیں، بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اب جو ہے آبادی کی طرف آ گئے۔ اب جب آبادی کی طرف آئے تو کیا دیکھا کہ ایک گھر ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان، یعنی اسی کا بیٹا، پتلا دبلا، بس یہ سمجھ لیے چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اتنا بھوکا اور اتنی پریشانی
کہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا ہے نا، بس جو ہے وہ چرپائی پہ جو بھی سوچ لیے طاقت ہو گیا نا بلندی ہے نا، بلندی پہ وہ لیٹا ہوا ہے. تو جناب ادریس نے کیا دیکھا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی، دیکھا کہ اس نے جو ہے روٹی آمادہ کیا، ایک یا دو روٹی ہے پڑا تھا نا، ایک دو روٹی. جناب ادریس پہنچ گئے حذیفہ کے پاس اور کہا کہ ہم بہت بھوکے ہیں، ہمیں بھی کچھ کھلا دیجیے. تو حذیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہی دو روٹی ہے اور اسی میں سے آدھی روٹی جو ہے آپ کو دے دیں گے، باقی آدھی روٹی جو ہے ہمارا بیٹا کھا لے گا. اب جب بیٹا سنا گھبرا گیا اور الجھن میں جو ہے وہ اوپر سے نیچے گر گیا، اور جب گر گیا تو پھر انتقال ہو گیا اس کا. اب جب انتقال ہو گیا تو اب وہ جو ضعیفہ جو بڑھیا تھی پریشان ہو گئی کہ تم کون ہو ہے نا، ہمارے گھر پہ آئے اور ہمارا بیٹا جو ہے وہ مر گیا. اب جو ہے پریشان ہو گئے. تو جناب ادریس نے کہا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم جو ہے ابھی اسے زندہ کر دیں گے، یہ زندہ کر دیں گے. اور ادھر جو ہے جناب ادریس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تو اس کا بیٹا زندہ ہو گیا. اور جب بیٹا زندہ ہو گیا تو اب شور مچانے لگی کہ لگتا ہے یہی ادریس ہے، یہی جو ہے اللہ کے نبی ہیں. جناب ادریس نے کہا خاموش رہو، گھر سے باہر نکل گئی. اب اس کے بعد جو ہے چیخنے لگے کہ یہی جو ہے ادریس ہے. اب جو ہے تمام افراد ہے نا، لوگ جو ہے وہ آ گئے اور آنے کے بعد بہت سے پہچانتے تھے، بہت سے نہیں پہچانتے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، ادریس ہیں، آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کیجیے. تو اب ظاہر سی بات ہے جناب ادریس نے جو ہے وہ دعا کی. اب جو ہے دیکھیں یہ بھی ہے، ایک فرشتہ تھا وہ بھی جو ہے عطاب الہی سے پڑھا تھا، وہ سنتے ہیں نا جو فطرس کا، وہ بھی ہے، یہ بھی جناب ادریس کے زمانے میں بھی. تو اس نے بھی دیکھا تو اس نے کہا کہ جب ایسا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے ہمارے حق میں بھی دعا کر دیجئے، عطاب الہی سے پڑھا ہوا ہوں، اب ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے. تو آپ جو ہے جناب ادریس قریب گئے اور جانے کے بعد جو ہے اپنا دست مبارک رکھا تو اب جو ہے اسے بالوں پر مل گئے. دیکھیے جناب ادریس ہے اللہ کے نبی، جب ہاتھ رکھا بس کیا تب بالوں پر ملے. یا امام حسین سے پاک کے حوالے سے بس کرو. ارے پڑھیے نا سلوات. تو اچھا لگا تو گھبراہٹ سے بس کیا باہر. اب جو ہے بالوں پر مل گئے اور ادھر جو ہے جناب ادریس کی وجہ سے بالوں پر مل گئے. جناب ادریس نے جو ہے دعا کیا تھا، ظاہر سی بات ہے دوستی بڑھ گئی ہے. جناب ادریس نے بھی کہا کہ ہم نے جو ہے تمہیں بالوں پر دیا، لہٰذا جو ہے ہم نے تھوڑا جنت کا آسمان کا سیر کرا دو نا. ٹھیک ہے چلیے. اور جیسے ہی فرشتہ لے کر گیا، جیسے ہی چوتھے آسمان پہ پہنچے تو دیکھا کہ حیرت سے جو ہے اسرائیل، سمجھ گئے نا، ملک الموت دیکھ رہا ہے. تو جناب ادریس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ کی روح جو ہے چوتھے آسمان پہ قبض کرنا، آپ زمین پہ تھے، ہم سوچ رہے. ارے پڑھیے نا سلوات. تو وہی ہم سوچ رہے تھے، حکم ہے زمین پہ قبض کرنا، آسمان پہ آپ جو ہے زمین پہ ہے. تو اس کی وجہ سے بہرحال اب وہ جو ہے تاریخ میں روایت میں الگ ہے کہ حکم ہوا. پھر جو ہے بہرحال انہوں نے دعا کی تھی ہے نا، جنت وغیرہ بھی دیکھ لیا، دکھلا دیا، جنت بھی دیکھ لیا، تو دعا کی تھی. تو یہ بھی روایت میں ہے کہ بہرحال وہی تھے. یہ ہے کہ روح کو قبض کیا، پھر جو ہے وہ زندہ ہو گئے، زندہ ہو گئے. تو بہرحال اب اس کے بعد جو ہے جنت کا سیر کرایا. اب جب جنت دیکھ چکے تو فرشتے نے کہا جناب ادریس سے کہ اب چلیے. جناب ادریس نے کہا
کہ نہیں اب جو ہے ہمیں یہی رہنے دو، یعنی جنت جو ہے دیکھیے تو جناب ابلیس نے کہا کہ یہی رہنے دو، اور دیکھیے رسول اسلام معراج میں گئے، وہ بھی جنت میں گئے، لیکن جنت میں گئے اور جنت سے آ گئے، اے اللہ کے رسول آپ بھی وہیں رہ جاتے، یہاں لوگ جو ہے آپ پہ شک کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ارد گرد سب منافق ہے، راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، اتنی دشواریاں ہیں، آپ گئے تھے جنت میں، جیسے جناب ابلیس رک گئے آپ بھی رک جاتے، تو رسول اسلام جواب دیں گے کہ جو خود ہی جنت میں یعنی جہاں قدم رکھ لے وہ جنت بن جائے، اگر مسجد میں قدم رکھ دے وہ جنت بن جائے گی، محراب پہ قدم رکھ دے وہ جنت بن جائے گی، گھر میں قدم رکھ دے وہ جنت بن جائے گی، میدان میں قدم رکھ دے وہ جو ہے جنت بن جائے گی، یعنی جہاں قدم رکھ دے جہاں بیٹھ جائے وہ جنت بن جائے گی۔ تو اب جس کی گود میں رسول اسلام، پڑھیے صلوات پڑھیے، رسول اسلام جو ہے پرورش پا رہے ہیں، جناب ابو طالب ہے نا پرورش پا رہے ہیں، تو پھر جو ہے کیا وہ جنت نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں یہ جو ہے انبیاء تھے، لیکن انبیاء کا مقام اور پڑھیں کہ بس کریں انبیاء کا جو مقام ہے، آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت کا مقام ہے وہ جو ہے فرق ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام جس منزل پہ اہل بیت معصومین علیہ السلام، یعنی خود جو ہے جوانان جنت کے سردار فرمائے، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب انبیاء میں اور اہل بیت معصومین میں فرق ہے، تو پھر جو ہے صحابہ جو ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا صحاب جو ہے نا، صحابی جو ہے یہ محترم ہے نا، محترم ہے، صحابی کا جو ہے ہم احترام کرتے ہیں، جناب ابو ذر، جناب سلمان مقداد ہے نا، اور سے جو ہے صاحب ہے، صحابی ہے، ہم جو ہے ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو ہے ان صحابی کا احترام نہیں کرتے ہیں کہ جو راستے میں کانٹا بچھاتے تھے، ان کا جو ہے احترام نہیں کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آخر وقت جو ہے رسول اسلام کا ذہن جو ہے کام نہیں کر رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ بخار کی وجہ سے رسول اسلام کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ ارے جس نے کہا ہے، جس نے کہا ہے اگر بات صحیح ہے تو نبوت گئی، اگر جھوٹ ہے تو اس کا ایمان گیا، پر یہ نا صلوات محمد والا مان گیا نا، مان گیا صحیح ہے تو نبوت، تو اسی لیے ہے نا پروردگار کو معلوم تھا کہ یہ فخر انبیاء ہے نا، اور جناب ابراہیم جو آگ میں ڈالے جا رہے ہیں منجنیق کے ذریعے، منجنیق کے ذریعے، اور ادھر جبریل آئے، اللہ کا حکم، جبریل نے کیا کہا؟ اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہے؟ تو جناب جبریل نے جب کہا تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ ہاں ہے، لیکن جو ہے اللہ سے ہے، یعنی جو ہے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں منجنیق کے ذریعے، پھر بھی جو ہے ان کا ذہن کام کر رہا ہے، ذہن کام کر رہا ہے، اور یہ جو فخر انبیاء ہیں کہہ رہے ہیں کہ آخر وقت جو ہے ان کا ذہن تمہارا جو یہ کہے کہ جواب وہ زیان ہو گیا، راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، تو پھر جو ہے ہم ایسے صحابی کو نہیں مانتے۔ تو اب اصحاب اور اس میں بس آخری بار ہم پڑھ دیتے ہیں، اگر چاہیں گے تو اشارہ کریے گا تو بڑھا دیں ہے نا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے کیا صاحب پہ، اور علی اہل بیت میں، اہل بیت دیکھیں جنگ احد جو ہے بارہ جب ہو رہی تھی، رسول اسلام جو ہے
وہ عالمین کے لیے رحمت ہے نا، ما صلی کا الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے، عالمین پورے عالمین کے لیے ہے، رحمت ہے، رحمت بارہ رسول اسلام کے ہاتھ میں سکار نہیں تھا، تو بہرحال سکار نہیں تھا نا، اسی لیے ملتا ہے نا کہ یہ رسول اسلام جو ہے ایک مرتبہ درخت کے نیچے استراحت کر رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے، ہاتھ جو ہے پیشانی پہ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، ایک شخص آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، سو رہے ہیں، ہم جو ہے انہیں قتل کر دیں، عالمین کی رحمت ہے نا، بڑا چاہ کے قتل کرے اور پاؤں جو ہے پتھر سے الجھا گر گیا، تلوار جو ہے ہاتھ سے چھوٹ گیا، رسول اسلام اٹھے تلوار کو لے لی، تو اب رسول اسلام نے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، تھا بہت چلا، رسول اسلام نے پوچھا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، تو اس نے فوراً کہا کہ آپ کی رحمت بچائے گا، رسول اسلام نے کہا کیا پڑھیے سر، تو تمام جو ہے عالمین کے لیے رحمت، تو کیا ذکر کر رہے تھے یاد ہے، بھول گئے نا، جنگ احد کی بات کر رہے تھے نا، جنگ احد، تو جنگ احد میں رسول اسلام ہے اور ایک صحابی، بولا نا صحابی اور اہل بیت کا مسئلہ، ایک صحابی تھا ابو دجانہ نام تھا، وہ جو ہے جنگ پہ گیا اور کیا ہوا، تلوار جو ہے ٹوٹ گئی، اب جو تلوار ٹوٹ گئی تو آیا رسول اسلام کے پاس، وہ صحابی آئے اور آنے کے بعد جو ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب کیا کرے، کہا کیا ہوا، کہا کہ اب جو ہے تلوار ہی نہیں ہے، تو اب رسول اسلام جو ہے امامہ لگائے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے امامے کو سنبھالا اور جھکے، اور جھکنے کے بعد جو ہے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا ہے نا، لکڑی سمجھ گیا، اٹھا کے دے دیا، کہا لو، اور دیا، اور جیسے ہی ہاتھ میں لیا تو اب وہ جو ہے تلوار بن گیا، لکڑی کا ٹکڑا دیا تھا تلوار بن گیا، اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد مولا علی اور آنے کے بعد مولا نے کہا یا اللہ کے رسول تلوار ٹوٹ گئی، تو ابھی جو صحابی آیا تھا جب اس نے کہا تو رسول اسلام جھکے، سنیے بہت دقیق بات ہے، رسول اسلام جھکے اور جھکنے کے بعد زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دے دیا، اور جب مولا علی آیا تلوار ٹوٹ گیا تو اب رسول اسلام نے امامے کو سنبھالا، اس وقت بھی سنبھالا، نیچے کی طرف دیکھا اٹھایا، اب جو ہے مولا علی آئے تو پھر امامے کو سنبھالا، اب جو ہے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا تو یہاں کیا ہوا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی ادھر سے تلوار تلوار، اچھا رک جائے اس کو سنا دیتا ہوں مکمل کر، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا قرآن بھی نازل ہوا ہے اور حدید لوہا قرآن میں ذکر ہے، ادھر سے جو ہے لوہا بھی نازل ہوا، قرآن بھی، تو قرآن سے قرآن ادھر سے نازل ہو جاتا، ادھر کوئی بہترین لوہا ہوا، مطلب کھانے اور کھانے کا بن جاتا بہترین لوہے کا تلوار، تو کیا ضرورت ہے تلوار زمینی سے کوئی کارخانے سے بہترین جو ہے تلوار بنا کے کسی لوہا کا دے دیتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ قرآن تو ادھر سے نازل ہوا اور تلوار بھی ادھر سے دے دیتے، تو مولانا نے فرمایا کہ اس لیے ادھر سے تلوار بھی آیا اور قرآن بھی، تو جو قرآن کو نہیں مانے گا یہی تلوار منوائے، پڑھیے سلوات، تو یا ذہن پہ ہے نا، ذہن پہ ہے، ذہن پہ متوجہ رہے، بس آخری بات ہے نا، ذہن پہ ہے نا کہ ادھر جو ہے صحابی تھا ہے نا، انہوں نے کہا تلوار نہیں تو زمین سے اٹھا کر دیا، اور علی کے لیے جو ہے آسمان سے آیا، یعنی یہ جو ہے رسول اسلام نے بتا دیا کہ دیکھو صحابی اور علی میں کتنا فرق ہے، یعنی ایک ہاتھ کا دو ہاتھ کا 100 میٹر کا فرق نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، صلوات محمد والے، تو بہرحال دیکھے کیا علیہ السلام کا انتقال دے دو، ہاں روزان محترم یہ ایام آسان اور چند دن جو ہے اور باقی ہے ایام آسان، لیکن جو ہے دیکھیے ان ایام میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے سالتیں عورتوں کا رہتے ہیں،
یہ سب بزرگ سب جانتے ہوں گے کہ اس کے لیے جو ہے اپنے زیورات کو بیچ دیتی ہے نا، کیونکہ ہر معاملے میں بڑا حساس ہوتی ہے اور اسے جو ہے خرچ کرنے میں ہے نا، خرچ کرنے میں، لیکن افاداری کے مسئلے میں دیکھ لیجیے کیا مثلا دیکھ لیجیے اس طریقے سے اگر سردی وغیرہ ہو اور بچہ چھوٹا ہو تو اگر اس طریقے سے گھر سے نکلنا ہو تو جلدی نکلنے پہ آمادہ نہیں ہوتی، لیکن جو ہے جو ایام خزاں ہوتا ہے آپ دیکھیں 10 دن جو محرم ہوتا ہے تو اگر بچہ چھوٹا بھی ہے کتنی کڑاکے کی سردی کیوں نہ ہو ماں جو ہے وہ بچے کو لے کر نکل جاتی ہے، یعنی کتنا جو ہے اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، سنتے ہی رہتے ہیں نا جو اداکار ہے کتنا جو ہے مثلا جو ہے پہلے اپنے وطن پہنچ جانا ہے، اہتمام کرنا علم ہے اور تمام چیزیں جو ہے مرمت ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں تو باہر آتی ہے یہ ہمیں یہ جو ہے چند جو ہے ہے اور جو اکثر شہید ہے اگر جو ہے کیونکہ شہید کا اگر نیک دل دیا تب بھی بڑی چیز مکمل نہیں ہو پائے۔ ہاں بتائیں مثلا تمام زمانہ جو پڑھا شراب مستے استغلال نظرین کے تھا نہ زمین کے تھا ہاں لگاؤ دوسرے کی آخر جب یہ کافرہ شام میں پہنچا ہے اور جب یزید کی سوال کیا یہ سجاد کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا کہ وہ شہر کے بیٹے حکم دیا آسیان میں لگایا جائے۔ جیسے ہی جنرل آگے بڑھا شہزادی زینب کھڑی ہو گئی کہ کون ہے جو میرے سفیدے کو تازیان میں لگائے۔ پھر اس نے مزید نے حکم دیا سے کہا اس بیوی کو تازیان میں لگائے۔ اتنا سننا تھا سامنے شیشہ بند ہو گیا۔ پھر جو ہے اس مرحوم نے حکم دیا کہ انہیں بھی تعزیانے لگائے گئے۔ ایک مرتبہ جنابی شیشہ اس کے غلام تھے مزید کے متوجہ ہوئی اور ہونے کے بعد کہا کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے ملک کے حوث پر جو ہے رہنے والے بنتا ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا۔ جب یہ کہا تو جو لشکر کے فوراً یزید سے کہا کہ اپنے حکم کو واپس لے لو ورنہ دربار میں جو ہے خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ اب کیا ہوا، اب جو ہے شہزادی زینب مدینے کی طرف ہو کر کے آواز دیتی ہے کہ نانا فضا کو بچانے والے اتنے ہیں لیکن آپ کے نوازی آپ کا کیا ہوا رہائی ملی اور یہ رہائی ملی اور شام سے کربلا سے جب فاصلہ چلا اور بصیر مریم کا جو سطیف تھا بصیر نے اعلان کیا ہے مدینے والوں اور مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے شہزادی ان کے کلثوم کہیں نہیں ملے گا خاموش رہتی تھی جناب ام کلثوم، لیکن جب مدینے پہنچی ہے تو جناب ام کلثوم نے کہا یہ مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو بڑا اثر تھا روٹیاں آباد تھی لیکن آپ جو ہے ہم مجاہد کرا رہے ہیں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ مدینے میں سید سجاد نے خطبہ دیا ہو۔ تو خطیب جو ہے اعلان کر رہا تھا بس آخری نکلا خطیب جو ہے اعلان کر رہا تھا کہ کچھ بچے آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ یہ خطیب اتنا بتا دیا کہ اکبر کہاں ہے، کسی نے سوال کیا اتنا بتاؤ قاسم کہاں ہے اور محمد کہاں ہے۔ ایک بار خطیب نے کہا سب کربلا کے میدان کو شہید کر دیے گئے۔ تو جب یہ کہا ایک صحیفہ آگے بڑھی اور پڑھنے کے بعد سوال کیا خطیب تو نے کیا کہا کیا حسین مارے گئے، کہا ہاں بیوی حسین مارے گئے۔ تو کہا خطیب اتنا بتا دے کہ جب حسین مارے گئے تو میرا عباس زندہ تھا یا نہیں، کہا بیوی جب تک عباس زندہ تھے حسین سلامت تھے۔ ایک مرتبہ سوال کیا اے خطیب اتنا بتا میرا نام عباس کیسے مارا گیا۔ ایک مرتبہ خطیب نے کہا بیوی پہلے دایاں بازو پر قلم ہوا پھر بایاں
आंसू गर्म हुआ, बीवी आंखों में पीठ पे बस हुए, फिर उसके बाद सर पे कुछ लगा, अब्बास को घोड़े पे समझने गया। उम्मुल बनीन ने कहा सती रुक जा, तूने ये क्या कहा कि किसी ने सर पे कुछ मारा? ए सती, मेरा अब्बास इतना तवील कामत था कि अरब में उतना लंबा कोई नहीं कि वो जो है अब्बास के सर पे कुछ मार दे। सती सही बता, आखिर हो गया? तब जो है सती से आ गया। सती ने कहा बीबी आंखों में तीन के वश से अब्बास झुके कि अपने सालू से तीन निकाले, अब है साली के कुल मारा, अब्बास को घोड़े पे समझाना गया। हे राजा जाओ, जो भी जमीन पर गिरता है हाथों से सहारा लेता है, अब्बास पेशानी के पल गिरे, पेशानी को चोट चोट فلم يرى اسم التصور الأعمال قبول فرما كريم پریشان حالم کی پریشانی سے کوئی فرما فرما دلا لگن معصومین رسول اللہ تو کو مریض ہے ہم کہیں نے شفاعت کرنے کی حاجت فرما فرما دلا کی شان حضرت دلا مالو قرآن و زبان کی حفاظت فرما ان بقیہ قومی اسباب ہے فرما وقت امام زمانے علیہ السلام کے دور میں تعظیم فرما امن کے اور اجتماع فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللہ تعالی انت ما اخلاص کرتے النساء بنت منقار علی سلطان فاطمہ بنت منقار علی ہمارے تمام جتنے موجود ہیں وہ استعان فرما Kalimat yang dari kedua juga sekian perasaan sebenarnya. Anjuran saya mengerti tidak. Ali ya Ali, Hussein ya Hussein, Ali ya Ali, Hussein ya Hussein.